صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन हम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना कायदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तमाम अंबिया के कायद दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं,
کہ قیامت کے روز لوگ اپنی بخشش اور شفاعت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام تا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے چل پڑوں گا اور عرش اعظم کے پاس آ کر اپنے رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی اور نے نہیں کی ہوگی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا جائے گا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں، آپ کی شفاعت بھی قبول فرمائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع دور حاضر کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال نے کہا تھا، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اسلام کا مطلوب انسان جو ہے وہ ایسا انسان ہونا چاہیے جس کی فکر، جس کا دماغ، جس کی نگاہ، جس کا ہاتھ، جس کا قلب پاکیزہ ہو۔ چونکہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا، قلب کی صفائی نہیں ہوگی، اس وقت تک انوار الہی کا نزول اس پہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ناظرین اکرام، اس لیے آج کے دور میں ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، سکون کی تلاش میں دنیا بھٹک رہی ہے، مارے مارے پھر رہی ہے، اور اللہ کریم نے فرما دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین اور راحت تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، اور اللہ کا ذکر وہ لوگ کریں گے جن کے قلب صافی ہوں گے، جن کے قلب شافی ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات پر عمل کریں گے۔ آج پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ نہیں ہے، اضطراب ہے، سکون ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں جب یورپ کے دورے پہ تھا کچھ برس پہلے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو سب سے بڑی وہاں کی اداکارہ تھی، اسے خودکشی کر لی تھی ایک پل سے چھلانگ لگا کے۔ جو دنیا کا سب سے مشہور اور مہنگا ترین جو تھا گانے والا گویا، آپ کو معلوم ہے، اس نے خودکشی کی تھی، وہ نشے والی چیزیں استعمال کر کے۔ تو دولت تو تھی، سکون نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو بے حیائی کے کام اتنے بڑھ رہے ہیں دنیا میں، اس کی وجہ سے یہ سارا بے سکونی دنیا میں ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حیا جو ہے یہ حفاظت کا ایک قلعہ ہے۔ حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے عذاب کو دور کرتا ہے۔ جن معاشروں میں حیا ہوتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں، یہ جو بسنت میں بے حیائی پھیلائی جاتی ہے اس تہوار میں، کہ اس دن میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس دن تم محافل میلاد منعقد کرو، محافل ذکر کرو اپنے گھروں میں۔ تو میں تو یہ پیغام دیتا ہوں قوم کو کہ اگر بسنت منائی جاتی ہے تو آپ اس دن اپنے گھروں میں محافل ذکر کریں، بلائیں دوست احباب کو، ان کی خدمت کریں، درود و سلام کی محافل کریں، اذکار کی محفلیں کریں، قرآن حکیم کی تلاوت سنیں۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کا پیکر اس درجہ تھے کہ آپ ایک اعلیٰ خاندان کی دوشیزہ کنواری کی طرح جو ہے وہ آپ حیا فرمایا کرتے تھے، اتنے شرمیلے تھے آپ۔ اور سیدنا عثمان ذو النورین کا حیا تو مشہور ہے کہ ایک ضرب المثل بن چکا ہوا ہے سیدنا عثمان کا جو حیا تھا۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرسٹ کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ ناظرین کا ایک سفر میں ساتھ تھے اور کچھ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے آئیں،
تو ان کی نظر عورتوں پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنے دست اقدس سے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا تھا کہ اس طرف آپ نے نہیں دیکھنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت رغبت تھی ایک زمانے میں خواتین کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھ کے ان کو دعا دی تھی اور بڑے آسن طریقے سے ان کو کچھ باتیں سمجھائی تھی۔ پھر یہ حال ہوا کہ وہی جلیبیب جو تھے ایک غزوے میں انہوں نے 7 کافروں کو جہنم رسید کیا، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو قبر انور میں اتارا تھا، اور قبر میں اتارتے ہوئے آپ بار بار فرماتے تھے یہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یعنی اگر انسان اپنی حیات کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس کو اتنی شفقت فرماتے ہیں، ان لوگوں پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے حیائی بڑھ جائے گی اور برائی جو ہے اس کو پھیلانا لوگ بھلائی سمجھیں گے۔ اسلامی معاشرہ وہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تلاوت قرآن حکیم کر رہی ہیں کاشان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ذرا آواز بلند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک سوراخ ہے دیوار میں، آپ اٹھے مٹی کا ڈھیلا لیا اور وہاں جا کے رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ آواز باہر نہ جائے۔ اسلامی معاشرہ ہے۔ فحاشی کی مذمت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں مشہور ماہر تعلیم جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، بزرگ شخصیت ہے، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے میرے سپر سٹار آج بالکل فلسطینی اور عراقی بن کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ یہ گئے ہوئے تھے عراق، بغداد، معلیٰ، کربلا زیارات سے آئے ہیں تو وہی شکل و صورت بھی اختیار کر لی ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جی ابتدا کر رہا ہوں، خان صاحب آپ نے ساری عمر پڑھایا، جب آپ طالب علم تھے ہم یونیورسٹیوں میں تھے تو کیسا ایک ماحول تھا، اب ہم کہاں چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم غازی صاحب، پاکستان جب بنا تو علامہ اقبال کے نظریات کا پرچار خوب ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم پرائمری میں اقبال کے اس شعر کو زبان زد کرتے تھے کہ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، واہ 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 واہ، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، تو بنتا ہے مسلمان، تو بنتا ہے مسلمان، مسلمانی تو تب آتی ہے۔ واہ واہ۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ نہیں بھلایا کہ ہم ہندو اور انگریز کے ساتھ ایک عرصے تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا، ہمیں اتنا نوازا کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی تہذیب کی طرف پلٹتے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو جو شرف دیا، انسان کی جو قدر و منزلت بڑھائی، مرد اور عورت کو بلندیوں پر پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق اور کردار کی بدولت جو اسلام کی بدولت معاشرے میں آتا ہے۔ لیکن شیطان ازلی دشمن ہے، یامر بالفحشاء، وہ ہر وقت انسان کو فحاشی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ سورہ نور کی جو آیہ کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اگر مسلمان کہلانے والے تھوڑا سا غور و فکر کر لیں کہ عذاب علیم، دردناک عذاب، اب پروردگار عالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے انسان کو اتنی عظمت دی ہے، اس نے جو نظام حیات ہمیں عطا فرمایا، اس کی بدولت فرشتے بھی مسلمانوں پر رشک کرتے تھے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے وہ کردار پیش کیا شرم و حیا کا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی ہے کر۔ حیوانیت انسان میں آتی اس وقت ہے جب وہ حیا کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حیا تو ایک ایمان ہے۔ تو اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ہم
تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں اور تم چھلانگیں لگا لگا کر جہنم میں گرنا چاہتے ہو، تو وہ کیا معاشرہ تھا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد تشریف لے جاتی تھی. بنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ وہ تھی جو کندھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوتی تھی. وہ جب جاتی تھی رات کو چراغ بجھا دیے جاتے تھے، اور کسی نے سوال کیا، غالباً حسنین کریمین میں سے کسی نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا کہ ابا جان یہ آپ چراغ بجھاتے تھے؟ فرمایا بیٹے ان پہ کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے، ان کا قد بھی کوئی نہ دیکھ سکے. ان کا ہمسایہ کہتا ہے ساری عمر ہم ان کے ساتھ رہے، ہم نے سیدہ زینب کی آواز پاک نہیں سنی، ہم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. پھر جو کچھ کربلا میں ہوا تو وہ بھی ایک کیا ایسی داستان ہے جو بیان نہیں ہو سکتی. اور لوگ یزید کو اب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان بے شرموں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب آج کا جو ٹاپک ہے وہ کئی اعتبارات سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور میں اس پہ آغاز کرنا چاہوں گا ناظرین کو اس طرح متوجہ کرتے ہوئے کہ یہ جو ٹاپک ہے اللہ رب العالمین نے بائی نیم فحاشی، بے حیائی، عریانی، اس کو بائی نیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 24 مقام پہ ڈسکس کیا ہے. 24 مقام. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر معاشرے کی خیر و برکت اور بھلائی کے لیے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. 3 لفظوں میں قرآن نے اس کو ڈیل کیا ہے. کبھی اس کو فحشا کہا، کبھی اس کو فاحشتن کہا قرآن مجید فرقان حمید میں، کبھی اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں فواحش کہا گیا. تو 24 مقامات پہ اس کو ڈیل کیا گیا. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ ہمارے جو نظام عبادات ہے اس میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کا بنیادی مقصد 5 وقت نماز رکھی گئی، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اور اس کا بنیادی مقصد جو قرآن نے سورہ عنکبوت میں بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس معاشرے میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہو، بے حیائی بھی ہو، تو وہاں پر پھر ہم نے اپنا از خود سیلف میڈ دین بنا لیا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین پہ کاربند نہیں رہے. ٹھیک. ہم سب نعرہ لگتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہر کسی کی زبان پہ یہ لفظ آتے ہیں، لیکن ذرا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ غور کریں. حضور علیہ السلام نے 4 لفظوں میں مومن کی ڈیفینیشن بیان فرمائی. فرمایا لیس المؤمن بالطاعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. ٹھیک. وللعان، مومن کسی پر لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا. وللفاحش،
مومن کبھی فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کی زبان میں فحاشی نہیں ہوتی، قول میں فحاشی نہیں ہوتی، عمل تو بہت بات کی بات ہے۔ آپ نے جس بسنت کی طرف اور جن خرافات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو بہت آگے کی جا کے بے حیائیاں ہیں۔ اسلام تو قول کی بے حیائی کو بھی کنڈیم کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ولل بذی، مومن بدتمیز نہیں ہوتا، اس کی گفتگو میں مینرز ہوتے ہیں، شائستگی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے اس کی گفتگو میں۔ یہاں پر میں 2-3 مثالیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ قول کی بے حیائی، الفحش فی الاقوال، امام راغب المفردات میں انہوں نے فحاشی کی 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ الفحش فی الاقوال، الفحش فی الافعال۔ اللہ، آپ اقوال کی اندر بے حیائی کے معاملے پہ ذرا غور کیجئے گا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہیں بخار تھا، سردی کا موسم تھا، اور بخار اس طرح کا تھا کہ شدید شیورنگ ہو رہی تھی۔ ٹھیک، آقا علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا ما لک یا ام سائب تزفزفین، یہ تم کانپ کیوں رہی ہو، کیا سبب ہے اس کا؟ اب آپ اندازہ لگائیں اضطراری حالت ہے، یعنی آقا علیہ السلام معاشرے کو کن بنیادوں پہ استوار کر رہے ہیں، اضطراری حالت ہے، اس کے باوجود آگے سے حضرت ام صاحب نے کہا انہوں نے کہا حضور الحمہ، مجھے شدید بخار ہے، اخزاہ اللہ، اللہ اس بخار کو ستیہ ناس کرے، اس کو رسوا کرے، لا بارک اللہ، اللہ اس کو برکت نہ دے، اس نے تو مجھے بالکل باندھ کے رکھ دیا ہے، ہلاک کر دیا۔ صرف بخار کے بارے میں لفظوں کے اندر تھوڑی سی شدت آئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یا ام الصائب لا تسب الحمہ، فرمایا خبردار بخار کو کبھی برا بھلا نہ کہو، فرمایا تمہیں خبر ہے فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، یہ بخار تو بنی آدم کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ ہوا چل رہی ہے، اندھیری آ گئی، کسی نے اس کو برا بھلا کہا تو حضور نے فرمایا لا تسب الریحہ، فرمایا خبردار اس ہوا کو برا بھلا نہ کہو۔ کسی نے زمانے کی مشکلات پر زمانے کو کنڈیم کیا، فرمایا لا تسب الدہر، خبردار زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ تو جو پاکستان کو گالی دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا بدبخت، یہ اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں سیاچین پہ کھڑے ہو کے ان کو گالی دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا کرنے والوں مردوں یا عورتیں وہ اکثر حیا کے دائرے سے فارغ ہوتے ہیں۔ بے حیائی اور یہ جو اپنا جو حدیث پاک قبلہ پروفیسر صاحب نے بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تم میں حیا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ایسا ہوتا ہے جو اس کا بنیادی خلق ہے، جو سب سے نمایاں ہوتا ہے، اور آقا نے فرمایا کہ میرے دین اسلام کے اخلاقیات میں سے سب سے اعلیٰ خلق جو ہے وہ حیا ہے۔ یعنی ہم جو ہے وہ ایک طرف تو تصور لوگوں کو دیں ریاست مدینہ کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم بنیادی جو اس مدینہ کی ریاست کا خلق ہے اس کو پس پشت ڈال دیں، تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے، اس سے رزلٹ اور نتائج پیدا نہیں ہو پاتے، اس سے رزلٹ پیدا نہیں ہوتے۔ اقبال کہتا ہے نا ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یہاں پر میں غیر صاحب آپ کی اجازت سے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ہم تھوڑا سا درد مندی سے غور کریں تو ہمارا معاشرہ ان چیزوں میں جکڑ گیا ہے، ان چیزوں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں تم مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ وہ بڑی شدید ہیں 5 چیزیں، آزمائشیں، ابتلائیں۔ جیسے فرمایا پہلی چیز، فرمایا کہ جو قوم اس حیا کو اپنے دامن سے چھوڑ دیتی ہے نا، اور اس میں بلکہ میں لفظ پڑھتا ہوں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہاسپٹل آباد ہیں
اور وہ بھرے پڑے ہیں، اور یہ بیماری لا علاج ہے، یہ بیماری لا علاج ہے، یہ بیماری لا علاج ہے، ہر چوتھے آدمی کو کینسر ہو رہا ہے، کینسر ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی ابرا والی بیماریاں لگ رہی ہیں، یعنی وہ بیماریاں لگ رہی ہیں، تو اس کا سبب کوئی تلاش نہیں کر رہا. اس کا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے بیان کیا. کیا کہتے تھے؟ ماڈرن کوئی لفظ استعمال ہوتا تھا، ماڈرنٹی، نہیں کوئی اور کہتے تھے، پتہ نہیں کیا، نئی روشنی یا کچھ، روشن خیالی، یہ روشن خیالی تھی. دیکھیے اس کا سبب کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس معاشرے میں اعلانیہ بے حیائی شروع ہو جائے نا، فحاشی شروع ہو جائے، لفظ ہے فاحشہ، تو بے حیائی اور فحاشی شروع ہو جائے، فرمایا اس معاشرے میں اس زمانے کا لا علاج مرض تھا طاعون. آقا نے فرمایا اس معاشرے میں طاعون جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور آگے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں اس معاشرے میں آ جاتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانوں میں تو تھی ہی نہیں، ان کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین اکرام، علامہ اقبال نے فرمایا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا ایک اپنا ہی انداز ہے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ المرء مع من احبہ، دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرتا ہے، جس سے مشابہت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آخری امت ہونے کی بنا پر اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ اس نے پہلی قوموں کے عذاب ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں نجات کی راہ دکھائی، اور ہم جب اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا عذاب فحاشی میں مبتلا قوم لوط کو دیا اتنا کسی قوم کو نہیں دیا. پتھر برسائے گئے، پانی میں ڈال دیا گیا، ان کی زمین اوپر نیچے کر دی گئی، طرح طرح کے 5 عذاب اکٹھے اس قوم کو دے کر نشان عبرت بنا کر ہمارے لیے سبق رکھا. جی پروفیسر صاحب، صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا کہ دنیا کی لذتیں، رغبتیں، چاہتیں، اٹریکشنز ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، تو ان سے کیسے بچا جائے؟ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، فرمایا کثرت کے ساتھ اس چیز کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے عرض کی حضور وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا موت. سبحان اللہ. موت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اگر یہ یاد ہو تو پھر وہ اس کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتی، وہ انسان سیدھا اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دوا رہتا ہے. میں وہ 5 چیزیں غیصہ برز کر رہا تھا. پہلی میں نے عرض کر دی تھی فحاشی. دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں تو کبھی کبھی بیٹھا ہوا اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بالخصوص پاکستان کا ان 5 چیزوں میں جکڑا ہوا ہے. دوسری چیز ذرا دیکھیے، آقا نے فرمایا لم ینقص المکیال والمیزان، فرمایا کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی، بددیانتی، معیشت میں کاروبار میں بددیانتی شروع کر دیتی ہے، فرمایا اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اخذوا بالسنین، اللہ اسے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. وشدت المعونہ، مصائب اور تکالیف اس پہ آتی ہیں. اور اگلی تیسری خاص بات ہے وجور السلطان علیہم، اللہ ان پہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے. ان پہ ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں جو ان پہ ظلم اور ستم کرتے ہیں، ان کو لوٹ کے، ان کی دولت لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں. دولت لوٹ، یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے
کہ میں آج بھی یقین جانیے صبح اپنے گھر سے جب نکلا ہوں تو سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ کوڑے کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا وہاں، کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہم صفائی نصف اس دین کے پیروکار ہیں جس میں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت تلخ حقیقتیں ہیں۔ تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو قوم جو ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان پر آسمان سے برسنے والی بارش کو روک لیتا ہے، اللہ ان پہ بارش نہیں برساتا۔ چوتھی چیز حضور نے فرمائی، اور یہ شاید آج کے معاشرے کا سب سے برننگ ایشو ہے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ یہ مڈل ایسٹ کی جتنی ریاستوں میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل ان کا تھا لے کوئی اور گیا، اس کا ریزن یہ ہے، فرمایا جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیتی ہے نا، الستو بربکم لتؤمنن بہ ولتنصرن فاتبعونی یحببکم اللہ، جو وعدے توڑ دیتی ہے فرمایا اللہ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کرتا ہے جو ان کے وسائل ان سے چھین کے لے جاتا ہے، وہ وسائل ان سے چھین کے لے جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور آخری اور پانچویں اور یہاں تک کہتا ہے کہ 1.5 مہینہ نہیں چل سکتے ہمارے بغیر، جی ہاں ہمارے سہارے پہ جی رہے ہیں یہ، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے استغفر اللہ، ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے۔ پانچویں چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جو قوم کے جو بادشاہ ہیں حکمران وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور اگلی ساتھ حضور نے ایک اور بات بیان فرمائی وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس میں سے جو اچھے لگے وہ لے لیتے ہیں، اور جو جن میں قربانی دینا پڑے اور جن کے اوپر جو ہے وہ اپنے نفس کو دبانا پڑے، جو ہمیں پسند نہیں وہ نہیں ہم لیتے، وہ نہیں لینے۔ اچھا جی خان صاحب، میں نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، میرے والد گرامی اس زمانے میں یہ خرافات تھیں، یہ جو تھی بسنت بڑے زور دور سے، تو اس رات ہمارے گھر میں پوری رات بڑی بڑی شخصیات آتی، میاں محبوب احمد چیف جسٹس تھے، پروفیسر مرزا منور مرحوم آتے تھے، حیات اللہ خان سنبل آپ جانتے ہیں، سراج منیر مرحوم، یہ سب لوگ آتے تھے، تو وہ پوری رات ذکر کی محفل ہوتی تھی، درود و سلام ہوتا تھا، نعت خوانی ہوتی تھی، بڑے بڑے نعت خوان ثناء اللہ بٹ مرحوم، نذیر نظامی مرحوم یہ آتے تھے، اور یہ جو ہیں ہمدانی برادران، ہاں یہ بھی ریگولر آتے تھے ہمارے گھر میں، شہزاد ناگی، یہ سب نعت خوان آتے تھے، اور بڑی خوبصورت نعتیں تلاوت ہوتی تھی، ایک قاری صداقت تلاوت کرتے تھے آ کے، اور بڑے اعلیٰ قسم کے قاری، پھر ساری رات اعلیٰ قسم کے کھانے۔ تو جب ہم دعوت دیتے تھے نا تو ہم کہتے تھے جی بسنت کو ہمارے ہاں آپ نے آنا ہے، تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ آپ کے گھر بسنت بنائی جا رہی۔ تو الحمدللہ والد گرامی یہ فرماتے تھے کہ اس دن غضب الہی ہوتا ہے، یہ جب یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب یہ معاملہ ہو رہا ہو تو تم اس وقت اللہ کے حضور جو ہے اس طرح کی محافل کرو تاکہ باران رحمت ہو۔ یقیناً غضب الہی ہوتا ہے، ایک تو چھتوں پر چڑھ جانا اور بے پردگی اور پردے کے درمیان کی فصیل کو توڑ دینا۔ جب معاشرے کے اندر آپ بے راہ روی کو پھیلانے کے لیے، جیسے شروع میں آپ نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اس لیے جب تک مسلمان سمجھنے والا اپنی ذات پر اس اللہ کی عظمت کو طاری نہیں کرتا، کان کھول کر ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی دی ہوئی آکسیجن سے چل رہے ہیں، ہم اس کے اتارے ہوئے پانی کی بدولت چل رہے ہیں، ہم اس کے سورج کی حرارت سے پکے ہوئے غلوں کی بدولت ہم زمین پر حرکت کر رہے ہیں، ہم اس کے دردناک عذاب کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم اس کی باتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ کی عظمت جس طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں کس طرح بٹھائی کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیٹی جسے اللہ کہ نبی نے تمام عورتوں کی سردار قرار، جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا، وہ فرماتی ہیں کہ مرنے کے بعد میرے جنازے پر نامحرم کی نظر پڑے گی۔
اللہ اکبر، اللہ ہم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام لیتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کی طرف بھی پوری توجہ دینا ہوگی کہ ہم جن عورتوں کو اپنے لیے مثال سمجھتے ہیں ان کو، یعنی اگر کوئی آتا تھا کسی صحابیہ کے پاس اور گھر میں کوئی شوہر مرد نہیں ہے، پردہ لگا ہوا ہے، تو اس تک اپنی آواز پہنچانے کی بجائے پردے سے سوئی نکالتی تھیں کہ ہم تیری بات کو سن رہے ہیں، تو پیغام دینا چاہتا ہے، دے کر چلا جا۔ ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوب کے آگے باندھنا مشکل ہو رہا ہے، تو جب ہمارے نوجوانوں کا لشکر رواں ہوتا تھا تو راستے میں غیر مسلم اپنی بچیوں کو بنا سنوار کر کھڑا کر دیتے تھے کہ ان کی طرف ان کی نگاہ اٹھے اور وہ ان کی طرف مائل ہوں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، عورتیں یغضضن من ابصارہن، عورتیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ وہ کبھی نگاہ اٹھا کر ان کو نہیں دیکھتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو کر یہ عالم پیدا کر رہے ہیں کہ وہ مولوی حق نے کیا کہا تھا کہ جب ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بال عورتوں جیسے بنا کر سر پر جالی ڈال کر آئینے کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا واہ میرے نصیب ایسے، قسمت بھی ہری نکلی، سمجھا تھا لڑکا ہے یہ تو پری نکلی۔ تو ہم اس انداز میں کیوں مرے جا رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یہاں پر غازی صاحب میں ایک حدیث پاک صحیح بخاری کی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ایگو، اپنی انا، اپنی عزت نفس کا بڑا خیال ہوتا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد اغیر من اللہ، اس کائنات میں اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اغیر سپرلیٹو ڈگری ہے، اور آگے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے نا، اسی لیے من اجل ذالک حرم الفواحش، اس نے بے حیائی کے کاموں کو اسی وجہ سے حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے۔ میں وہ صحیح بخاری کی ایک روایت سامنے رکھنا چاہوں گا، بلکہ میں مختصراً دو چیزیں، وہ باپ، وہ بھائی، وہ شوہر جو اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ جو آپ نے حدیث بیان کی نا کہ بہت سی عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 500 سال سے جنت کی خوشبو آتی ہے، 500 سال کی مسافت، 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور جو عورتیں فیشن کے نام پہ کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، 3 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا لم یرین الجنہ، جنت کو دیکھ نہیں سکیں گی، لم یدخلن الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، اور فرمایا لم یجدن ریحہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور ایسی خواتین کے جو بھائی ہیں، جو باپ ہیں، جو ان کے شوہر ہیں، ان کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے،
اور دیوس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس پر جنت بھی حرام ہے اور اللہ اس بدبخت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ محترم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلا دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھول گئے ہیں کہ فلسطین میں ہم پر کیا ہو رہا ہے۔ ان کو یاد نہیں آتا جب میدان میں آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے حمایتی ہیں۔ ان کو اس وقت یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک تشخص ہے، ترکیب خاص رسول خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، پروفیسر نوری صاحب آپ کا شکریہ۔ اور کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ فقر و فاقہ سے نجات۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ، کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔